امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں. تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے. کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں. معاذ اللہ. بولیے استغفر اللہ. سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں جاتی نہیں. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں. اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یادیں چھوٹتی نہیں. میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی, بڑا نوازا ہے نبی پاک. حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے. فرمایا کو سودا کر لے میرے ساتھ. عرض کی حضور حکم ہو. فرمایا 4 میں سے ایک چھوڑ دے, کلمہ پڑھ لے, سودا کر لے. کہا حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتا ہے اب ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے, 4 چیزیں حرام قطعی ہیں. حضور کہتے ایک چھوڑ دے. میں ایک وعدہ کر. کہا یا رسول اللہ حکم کرے. تو صحابہ کہتے ہیں اب جب حضور نے کہا نا ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے, زنا بڑا گند ہے, چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے, ظلم ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا. فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے, تو جھوٹ چھوڑ دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں, شراب بھی, زنا بھی, چوری بھی, اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے. وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا, شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا. دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا. اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے, جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا, اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا. میں نے پٹخی دیوار کے ساتھ بوتل, میں نے کہا یہ تو گئی, یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد. کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا. کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا. کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بس وجود چکنا چور ہو گیا. او میرے دوستو, لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں ہاں او سنگیو, لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے. اور یارو یاد رکھو تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے. یاد رکھ اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح, اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے. تو کسی کے لیے ہی بدل دا یار, تو کسی کا ہی خیال کر جا, چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا. اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے ہی بدل جا. اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے, لوگ کسی اور کے ساتھ تجھے منسوب کرتے ہیں. ان کا دیوانہ ہوں, ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے. کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے ہیں بجلیاں دوڑ گئی. میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا. اب میری زنا کی عادت بھی گئی. اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا. وہ آدمی کا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا. اگر پوچھتا پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی, تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا. حضور سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی. کہتے ہیں شام ایک دن میں گیا, اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی. میرا زنا بھی گیا, میری چوری بھی گئی, میری شراب کباب بھی گئے. کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا. صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے, میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا. میں بس چہرہ تکتا رہا. دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں, اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں. ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی. یہاں تو جھوٹ کے پلندے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے مریدوں کی, جاؤ کرامتے بیان کرو, سناؤ, فیس بک پہ دو. جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے, اس کو سنبھال کے رکھ.
سچائی انسان کو جوان رکھتی ہے، سچائی آدمی کو بڑا کرتی ہے، سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس دیا، سچی بات کا حکم کہا، فرمایا سچ بولو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریہ مانتا نہیں تھا، میں دلائل دیتا وہ بھی مجھے دیتا۔ سادے لوگ بول پڑے، کہنے لگے حضرت جی ہم تھک گئے ہیں سن کے، رزلٹ بھی نکالے۔ تو فرماتے میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو سچا ہوگا۔ فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی، جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ فرماتے ہیں آگ جلا لی، اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال، تو وہ جھوٹا تھا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کرتا، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا۔ کہتے میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا، کئی دیر تک آگ میں رکھا، نہ اس کا جلا نہ میرا جلا۔ کہتے باہر نکلا، لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولانا اس کا جلا نہ میرا۔ فرماتے عاطف غیب سے ندا آئی، مالک بن دینار سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی نہیں جلایا کرتے، سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی۔ تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دوں، کہا علیحدہ کر۔ کہتے ہیں میں نے کہا چل بھیا علیحدہ علیحدہ ڈال دے، وہ ڈرنے لگا، میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا۔ کہتے ہیں ہاتھ ڈالنا، اس کا جل گیا، میرا بچ گیا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، میرا کمال نہیں، میرا رب بھی سچا ہے، میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں، محبوب بھی سچے ہیں اور محبوب کے فرمان بھی سچے۔ سچائیاں تو آگ میں ڈالے تو نہیں جلتی، ہم لوگ کیسے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے۔ اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کا، بلا وجہ جھوٹ بولتے، جھوٹی خوابیں بیان کرتے، جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ گھڑ کے بیان کرتے، آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے، بادشاہوں کے، پیروں کے، علماء کے قصیدے پڑھتے ہیں، آ کے ان کو کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات۔ نہ بھائی وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ پہ کی جاتی، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ، رات میں اوکاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے، تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس دور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالوں، تو جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رنگ میں بولتے تھے، فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاک شفا ڈالوں، تیرے منہ میں مدینے کی خاکیں شفا ڈالوں۔ تو بندہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہنے لگے حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا، تو میں کہہ نہیں سکتا کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، تو منہ پہ تو خوش آمدید 2 منٹ آئے۔ اور پیر بھی چونکہ علماء بھی اللہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے ہیں، وہ علماء مشائخ بڑے لوگ، وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے بڑے مزے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر تعریف کرتا ہے، آنے والا کہتا ہے حضرت جی بلے بلے ساری رات تسی رہے ہو خواب ہے۔ یہ 2-3 تعریفیں سنو، اب میں گیا، آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ تو بھائی تعریف خالی کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیارا تو وہ ہوتا ہے جو مشن کا وارث ہوتا ہے، جو دست و بازو بنتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، جو دکھوں سکھوں میں دھوپ چھاؤں میں ساتھ ہوتا ہے۔ آ کے تعریف کرنا، کلادہ ملانا، نکل جانا، کئی دفعہ ساتھ رہنے والے تعریفیں نہیں کر پاتے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، انہیں ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ وہ تعریف نہیں کر رہے، وہ عمل کر رہے، وہ نوکری کر رہے، وہ ڈیوٹی کر رہے۔ تو ہم تعریفوں کے پل باندھتے، ابا جی کی بھی کچھ لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، خدمت کوئی نہیں کرتے، صرف تعریف پہ گزارا کرتے۔ تعریف نہ کر، یہ جھوٹ کا پلندہ نہ باندھ۔